بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ سمینہ علوی صاحبہ، سرجن جنرل لیفٹنٹ جنرل نگار جوہر صاحبہ، the country head of the WHO, عالیہ صاحبہ، عابدہ خلیل ستار صاحبہ، diplomats, ladies and gentlemen, السلام علیکم. محترمہ سمینہ علوی کہ جب ہم یہاں پریسیڈنسی میں آپ لوگوں نے بھیج دیا تو آیا ستمبر میں ہم یہاں پہنچے تو یہ ستمبر میں ہی پیغام ملا کہ 1 اکتوبر کو میں ایک دن آتا ہے مہینے میں جہاں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگہی مہم کی جا سکتی ہے. جب میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک دن سے تو کوئی فائدہ نہیں، اس کو کم سے کم پورے مہینے چلایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں جتنی ضد کے ساتھ انہوں نے کام کیا، یہ میں اپنی زندگی میں اس بات سے واقف ہوں کہ ضد بڑی پکی ہوتی ہے اور اچھے کاموں کی ضد تو بہت ہی اچھی ہے، باقی چیزوں میں چھوڑ سکتی ہیں آپ. میں اس حوالے سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھنا چاہتا ہوں، مگر ایک بڑی چیز کا انہوں نے ذکر کیا اور خود شرما گئی ہیں آپ کو بتانے میں کہ انہوں نے کہا کہ 2 وجوہات سے اس سال میں تھوڑا سا دیر سے سٹارٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ایک تو سیلاب اور دوسرے میری صحت. تو انہوں نے تازے اپنے 2 گھٹنے بدلوائے ہیں اور کچھ دنوں میں فٹ بال کھیلنے کے قابل ہو جائیں گی. تو جو خرامہ آ رہی تھیں اور جا رہی تھیں اس کی وجہ یہ ہے. میں سمجھتا ہوں آج کی گفتگو کا نچوڑ اور پچھلے 3-4 سال کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ سب نے ان باتوں کو سن لیا کہ جلدی تشخیص اگر چھاتی کے کینسر کی ہو جائے تو علاج ممکن ہے اور زندگی میں طول مل جائے گا. زندگی آخر ختم تو ہونی ہے، اگر کسی کو یہ شبہ ہے کہ نہ ہو تو وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. مگر یہ کہ بیماری کا علاج ممکن ہے، یہ بات طے ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری ہیں تو سب کی میموگرافی کا نہ ہمارے پاس اسپتال ہیں، نہ اس بات کا امکان ہے، نہ اتنے پیسے ہیں کہ خرچ ہوں. تو لہٰذا کیا پہلا طریقہ جو امریکہ میں بھی استعمال ہوا جب تک وہ اس قابل نہیں ہو گئے کہ سب کی میموگرافی کریں، تو سیلف ڈائگنوسس. جب یہاں پر ہم آئے تو یہ کہا گیا کہ جناب وہ چھاتی کا نام آپ نہیں لے سکتے، بریسٹ کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں. یہ ایک ٹابو تھا جس کو ہم نے ایک دن بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. ہم نے کہا جو حقیقت ہے اس کو بیان کریں گے. تو ٹابو زندگی سے نکالنے چاہیے، جن چیزوں کا ذکر آپ نہیں کر سکیں اور معاشرے کے لیے مسائل بن جائیں ان کو کم سے کم ڈسکشن پر لائیں. آپ جانتے بھی ہوں گے، اپنے گھر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک سے آپ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ذکر تو کرو. خفگی جب ہماری شادی ہوئی تو کبھی یہ خفا ہو جاتی تھیں یا میں خفا ہو جاتا تھا، نہ ان کو بتاتا تھا نہ یہ مجھے بتاتی تھیں کہ کیوں خفا ہو گئے. 4-5 دن لگتے تھے بتانے میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امیڈیٹ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. تو ٹابو کسی چیز کو نہیں سمجھا جائے، کیونکہ میں اس سے معاملہ اور کمیونیکیشن جب رک جاتا ہے تو لوگوں کو اطلاع نہیں ہوتی. تو لہٰذا پاکستان کے اندر پچھلے 4 سالوں کے اندر ایک بہت بڑا کام ہوا کہ چھاتی کے کینسر کا ذکر ہونا شروع ہوا اور گھروں کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہونے کا امکان بہت بڑھ گیا. شاید ابھی بھی آپ پوری منزلیں طے نہیں کر سکے، مگر شروعات اچھی ہے. اچھا، سارا میسج ہے کیا؟ لہٰذا جب ہم میموگرافی نہیں کر سکتے، یقیناً جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں. جو ذکر ہوا کچھ فگرز کا، اپراکسیمیٹلی دادو شہر کا، اس میں یہ تھا کہ 4000 میں سے 20 کے کچھ نوڈیولز تھے. اور نوڈیولز کا بھی ذکر جو چھاتی کے اندر ہماری بہنیں اور مائیں اور لوگ جب اس کو تلاش کریں کہ کوئی نوڈیول ہے تو ذکر اس بات کا ہوا کہ مہینے میں 5 منٹ اس پر صرف کر دیں. کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، 5 منٹ اس پر صرف کر دیں. اور کس چیز کو دیکھیں؟ مٹر جیسے سائز کا نوڈیول اور اخروٹ جیسے سائز کا نوڈیول جو ہے اس کے درمیان جو ہے وہ فرسٹ سٹیج، جنرلی اس کے درمیان فرسٹ سٹیج ہے. اب یہ اخروٹ سائز کا نوڈیول تو آسانی سے ڈائگنوز ہو سکتا ہے نا، دبانے سے پتہ چل سکتا ہے. تو لہٰذا کوئی بڑی بات نہیں بتائی جا رہی اور سمجھائی جا رہی، صرف کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کا معائنہ کر لو.
تو پہلی سٹیج پر ڈائگنوسس ہو جائے گا، تو 98% جو ہے وہ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو یہی ایک منزل ہم طے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اس کا، اور پھر کیسے کریں۔ آپ کا تجربہ ابھی تازہ کووڈ کا ہوا۔ کووڈ میں کیا ہوا؟ کووڈ میں یہ ہوا کہ اگر ٹیلی ویژن ایک میڈیم تھا، اگر لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے وہ میڈیم تھا، سیل فون ایک میڈیم تھا، تو ہزاروں مرتبہ لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہاتھ دھوئیں، ہزاروں مرتبہ ٹیلی ویژن پر بار بار روزانہ کئی مرتبہ ذکر ہوا کہ ہاتھ دھوئیں اور ماسک پہنیں اور سماجی فاصلہ 6 فٹ کا یا 3 فٹ کا سماجی فاصلہ کر لیں۔ مسجدوں میں بھی ہم نے کر لیا اتحاد کر کے، مسجدوں میں بھی فاصلہ ہو گیا۔ وہ علماء جو کہتے تھے اور جو تاریخ کے اندر ہمیشہ سے نصیحت آئی کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، تو پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخ میں فاصلوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام بھی ہم نے کر لیا۔ تو لہٰذا کووڈ کے اندر ایک بہت بڑا اگزامپل ہے، پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ جو پرچار ہم نے کیا، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوئی، پرچار کیا، اچھی پلاننگ کی، تو نتیجہ یہ ہوا آپ نے پڑوسی ملک کے مقابلے پر بہت بڑا کام کر لیا۔ دنیا نے آپ سے بھی سیکھ لیا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا پارشل لاک ڈاؤن سے اللہ کی برکت آئی۔ کووڈ سے کووڈ سے پہلے کیا کیفیت تھی؟ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ آپ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس پھیلا رہے ہیں تو 2-3 بڑی چیزوں کو آپ ٹچ کر رہے ہیں۔ وہ بڑی چیزیں کیا ہیں؟ وہ بڑی چیزیں یہ ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بچاؤ ہے بیماری سے، جو پریونشن ہے، اس کی طرف فوکس کریں۔ یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ کتنی مرتبہ یہ بار میں سمجھتا ہوں لوگوں کے ذہن نشین ہونی چاہیے، پلانرز کے ذہن میں نشینی ہونی چاہیے کہ یہ ملک علاج تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ بڑے ملک ارباں کھربوں ڈالر خرچ کر کے علاج اپنی قوم کا مکمل طور پر افورڈ نہیں کر سکتے۔ بڑے ملکوں کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ لائنیں بھی لمبی ہیں، لوگ اسپتالوں میں کئی مہینوں کے بعد اپوائنٹمنٹ ملتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے تو بہت دور ہے یہ بات، مگر اور لہٰذا دونوں باتیں کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے بیماریوں سے۔ تو کیا ہوا کووڈ کے اندر؟ کووڈ میں آپ نے کون سا سبق تھا جو آپ نے سیکھا اور کووڈ میں آپ کامیاب ہوئے؟ کووڈ کی کامیابی بریسٹ کینسر میں آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور بریسٹ کینسر کی کامیابی کدھر لے جائے گی؟ تو میں یہ راستہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کووڈ سے پہلے جو آپ کی کامیابی ہوئی وہ آپ کا تجربہ پولیو ویکسینیشنز کا تھا، بہت بڑا تجربہ تھا۔ ہیلتھ ورکر جناب ہر جگہ گئے، بیچاروں نے شہید ہوئے، جانیں گئیں، کیونکہ ایک ریزنٹمنٹ تھا، ایک ٹابو تھا معاشرے میں کہ ہم پولیو کی ویکسین نہیں لگائیں گے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ پرانی بات نہیں ہے۔ اس ٹابو کا مقابلہ آپ نے کیا اور جانیں بھی گئیں اس کے اندر۔ تو اس سے جو آپ نے سیکھا ویکسینیشن کا کام، تو وہ کووڈ کی 2 چیزوں پر وہ ڈیٹا کام آیا۔ ایک تو کووڈ کی ویکسینیشن میں کام آیا، دوسرے فالو اپ کر جو پارشل لاک ڈاؤنز آپ نے کیے، تو جہاں زیادہ لوگ کووڈ کے بیمار ہوئے وہاں پر آپ نے فل لاک ڈاؤن کیا۔ تو یہ جو تجربہ آپ نے ملک میں حاصل کیا وہ پولیو کی وجہ سے کووڈ کی کامیابی ہوئی۔ کووڈ کی کامیابی کے بعد میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری بیماریاں ہیں جس کے اندر احتیاط اور پریونشن بہت ضروری ہے، مگر آج کا دن آپ نے بریسٹ کینسر کے لیے وقف کیا، اور میں کمال ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے 4 سال میں جو محنت کر کے اس کو یعنی تکمیل تک یہ پہنچا دیا کہ ایک مہم سارے پاکستان میں آپ نے چلا دی، جس کے اندر آپ کو بڑی کامیابیاں ذہنی طور پر بھی ملی۔ جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو اپنا ذہنی سیٹسفیکشن بھی ہوا ہوگا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ہے اچھا۔ اور یہ سیٹسفیکشن صرف اکتوبر کے مہینے میں استعمال کرنا ہے کیا؟ نہیں، یہ سیٹسفیکشن اکتوبر میں ضرور کام آئے گا بریسٹ کینسر کے، اور یہ ایک مسلسل مہم آپ کے دماغ کے بیک آف دا مائنڈ جس کو کہتے ہیں، یہ چلتی رہے گی۔ مگر اور بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر۔ اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو آگے کے راستوں کی طرف بھی لے جانا چاہتا ہوں بریسٹ کینسر کے حوالے سے، جو پہلے اس کو مکمل کر لوں بریسٹ کینسر کو، پھر آگے کے راستوں کا تعین کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر لیڈی ہیلتھ ورکر ایجوکیٹ ہو کر معاشرے میں جاتی ہے تو ساری بیماریوں کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ معاشرے میں اگر لوگ تیار ہوتے ہیں نیکی کا کام کرنے کے لیے، تو ایک نیکی تھوڑی ہے، ایک پریونشن تھوڑی ہے، بہت ساری پریونشنز کا امکان ہے۔
تو آپ لوگ وہ فوج بن رہے ہیں جو یہ سارے اچھے کام معاشرے کے اندر کریں گے. مجھے بڑی امید ہے اس بات کی. میں سمجھتا ہوں میرے ملک کے مسائل ایسے ہیں ہی نہیں جن کے اوپر صرف یونائٹڈ نیشنز مدد کرے, WHO مدد کرے, یہ لوگ مدد کریں اور آ کر ہمیں سکھائیں. ہم نے جو سیکھا ہوا تھا طہارت کے اعتبار سے, صفائی کے اعتبار سے, پریونشن کے اعتبار سے, میں اس طرف آؤں گا ضرور, مگر پہلے بریسٹ کینسر کے اندر جو آپ لوگوں نے کام کیا اور جو سب سے زیادہ کامیاب ہو رہا ہے اس کی کچھ نشاندہی کر لوں. ایک تو آپ کا پیغام چلا, کووڈ کی طرح چلا, اور ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں PTA کا اور سیل فون کمپنیز کا کہ وہ پیغام اب سیل فون ویٹنگ میسیجز کے اندر آتا ہے. اچھا, اس کا مطلب سیل فون تقریباً کروڑوں لوگوں کے پاس ہے. اگر پاکستان کی آبادی کے اندر تقریباً 80% یا 90% کوریج ہے تو ہر فون پر جب یہ میسیج آ گیا اس کا مطلب ہر شخص واقف تو ہو گیا. ایک میسیج بھی واقفیت کے لیے کافی ہے, مگر کئی میسیجز ہیں جو موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ ٹابو بھی نہیں ہے, اس کا ذکر کر سکتے ہو. اگر مرد نے سنا تو اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے, بیوی نے سنا تو اپنے مرد سے, اپنے شوہر کے ساتھ بات کر سکتی ہے, بیٹی نے سنا تو اپنی ماں سے بات کر سکتی ہے. تو یہ پہلا قدم ہے جو اس کو ٹابو سے اور دور کرتا ہے. دوسری بات, آپ لوگوں نے ٹاک شوز کے اندر, کیونکہ کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور میری بیوی تو ٹاک شوز زیادہ ہی دیکھتی ہے, ساری سیاست کا علم جو ہے وہ مجھے رات کو سکھاتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. تو وہ ٹاک شوز سب لوگ دیکھتے ہیں. تو ٹاک شوز کے اندر میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جہاں سیاست کے اوپر توجہ ہے تو کچھ تھوڑا سا حصہ اس بات کے لیے نکال لیا کریں کہ پاکستان کے اندر جو بنیادی صحت کے مشورے ہیں یا اور چیزیں نصیحتیں ہیں, بنیادی اخلاقی مشورے ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں ان ساری گفتگو کے اندر پرو دیا کریں. تو ٹاک شوز سے میں یہ مدد چاہتا ہوں. اور ضروری نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مہینے میں آپ نے کر لیا. آپ نے کووڈ کے اندر دن میں بھی کئی 100 مرتبہ یہ پیغام چلایا تھا. تو اس طرح سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ٹیلی ویژن اور ہماری مدد بھی کر رہا ہے. ایک موٹیویشن کی ضرورت ہے تو آپ کے ذریعے بھی کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈرامے دیکھتی ہیں خواتین زیادہ دیکھتی ہیں, ان ڈراموں کے اندر ایک کیریکٹر کے اندر کوئی ایسی پریونٹیبل بیماری کا ذکر ہو جائے تو کم سے کم وہ ڈرامے کی ساکھ کو نہیں بدلے گا, ڈرامے کی سٹوری کو بنیادی طور پر بدلے گا نہیں, مگر ایک میسیجنگ ہو جائے گی. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ ساتھ ساتھ کیریئر انفارمیشن بھی ساتھ ساتھ دی جائے. اور آج کل تو اس کے اندر بڑا پرفیکشن ہے. آپ شاید واقف نہ ہوں کہ جتنی فلمیں بنتی ہیں نا ان کے اندر کون سی بوتل پانی کی رکھی گئی وہ بھی ایک ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی پیسے ایڈورٹائزر دیتا ہے. کون سے آپ فاسٹ فوڈ چین میں گئے, یہ سب چیزیں. تو یہ میسیجنگ ہے جس کے پیسے اسی بات کے ہیں کہ ڈرامے کے اندر یا فلم کے اندر یہ جو میسیجنگ ہے اس سے نتیجہ نکلے گا. تو میں سمجھتا ہوں صحت کی میسیجنگ کی اہمیت ہے. ٹی وی پر بھی, ریڈیو پر بھی, ریڈیو کا بڑا اثر ہے. اور ثمینہ علوی صاحبہ نے ہر سال جب یہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھی بلا کر یہ پیغام دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہاں واقف نہیں ہوں گے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کیا. دنیا کے اندر ان کے اعتبار سے بڑی ایڈورٹائزنگ اس طرف جاتی بھی ہے. تو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ٹک ٹاک, واٹس ایپ اور بہت سارے پلیٹ فارمز پر, یوٹیوب کے اوپر, بہت سارے اسنیپ چیٹ کے اوپر, بہت سارے پلیٹ فارمز پر میسیجنگ کرتے ہیں. میسیجنگ اور چیزوں کی کرتے ہیں جو ان کا گروپ ہے, چاہے وہ میوزک کا گروپ ہو, جو بھی ہو, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی انفارمیشن کا بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی کیفیت ہے جس کے اندر وہ اس بات کو اٹھاتے ہیں. ایک بات یہ عالیہ صاحبہ یہاں پر موجود, انہوں نے بھی ایک بات چھیڑی جس کے اوپر میں آپ سے بات ضرور کروں گا, مگر ایک یہ کہ سروائیورز جو ہیں وہ اصل انداز سے میرے اور آپ کے دلوں کو اثر کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جہاں بھی یہ پروگرام ہو تو سروائیورز کا آگے بڑھ کر اس کے اندر ان کو آگے لانا چاہیے تاکہ یہ اس سلسلے میں لوگوں کو پروموٹ کر سکیں کہ کیا احتیاط کرنی ہے. اچھا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احتیاط صرف یہیں پر نہیں رک رہی. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ احتیاط میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں جانا ہے. آپ پولیو سے شروع ہوئے, کووڈ پر آئے, بریسٹ کینسر پر, اینڈ a lot more you need to do. پھر اس سال بھی اور پچھلے سال بھی ہم نے یہ کیا کہ میرے
دستخطوں سے میں نے خود ایک ایک کاغذ پر دستخط کیے. سارے ایم این ایز، پرائم منسٹر صاحب کو، سارے منسٹرز کو، سارے ایم این ایز، سارے ایم پی ایز، سارے سینیٹرز کو میں نے اپنے دستخطوں سے خط بھیجا، اس کی گزارش کی کہ یہ پن بھیجی ان کو کہ پن بھی لگایا کرو روزانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کی کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر اس کی مالکی کر لو. تو یہ ان کے اوپر ہے اب یہ کیسے کریں. خواتین ماشاءاللہ ایم این ایز اور ایم پی ایز یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایفیکیسی بڑھا دیں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز آپ سب لوگوں نے مل کر کی ہے کہ عورتوں کے کالجز، گرلز کالجز اینڈ گرلز یونیورسٹیز کے اندر خاص طور پر انٹائر فوکس بینگ وومن، بہت آسان ہوگا اس بات کو کھل کر بیان کرنے کا. تو یہ بھی ایک اچھی کیفیت ہے. چیمبرز نے پاکستان ان ساری کیفیت کے اندر مسز الوی کے ساتھ بھی کوآپریٹ کیا. اور ایک گرل گائیڈز کو ہم بھول جاتے ہیں، یہ بہت بڑا ادارہ، بیٹھی ہوئی بھی ہیں شاید کچھ، بہت بڑا ادارہ ہے جو اس کے اندر ہم یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ گرلز گائیڈز اور بوائے اسکاؤٹس کے جناب سب سے پہلے پاکستان کے جو صدر تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح دونوں نے. اور یہ تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں گیا، مگر یہ کہ ایک اچھی چیز لے کر نکلنے کے اندر ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اچھا، عالیہ صاحبہ نے بھی یہ بات کہی کہ سپورٹ سسٹم نہیں ہے. اچھا، سپورٹ سسٹم کے ساتھ میں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک بات کہی جس کے اندر بڑی اہمیت دی میں نے، کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے مینٹل سٹریس کے جو فگرز بیان کیے ہیں اپنی اسٹڈی سے، وہ بڑے الارمنگ ہیں. 24% لوگ پاکستان میں مینٹل سٹریس کا شکار ایک وقت میں ہیں. 24% بہت بڑا فگر ہے. اور اس کے مقابلے میں جو سروسز ہیں وہ تقریباً 450 ڈاکٹر ہیں سائیکیٹرسٹ، اور سب ملا کر سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ملا کر 2000 سے کم ہے. یہ بھی ایک تابو ہے، بہت بڑا، اس کا ذکر نہیں ہوتا. اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کو مینٹل سٹریس ہو تو مینٹل سٹریس کے انپٹس بہت ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں، میں اور آپ کہہ دیں مہنگائی ہے تو مینٹل سٹریس ہے، نہیں. اس کے میڈیکل ریزنز ہیں. اور کوئی 40 سال پہلے، 30 سال پہلے کی میں آپ کو باتیں سناتا ہوں. میری ایک رشتہ دار کو مینٹل سٹریس تھا، وہ امریکہ میں رہتی تھی. الیکٹرک شاک ٹریٹمنٹ بھی دیا جاتا تھا، فرنٹل لوبوٹمی بھی کی جاتی تھی، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اور یہ پاکستان کے اندر یہ ٹابو بن کر، دنیا میں ٹابو بن کر بند ہو جاتا ہے. کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جوائنٹ فیملی تھی تو کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ ذکر ہو جاتا تھا آپس میں. اب وہ جتنا انڈیویجول فیملی بن رہی ہے تو اس کا بھی ذکر نہیں. تو ایک سائلنٹ کلر بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈرگ ایڈکشن بھی ہے. اور 60 سے 80%، یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے اگست کی، 60 سے 80% بچے جو تعلیم پا رہے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں وہ سٹریس میں ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے الارمنگ فگرز ہیں. ہمیں اور آپ کو محبت کی ایک کیفیت بھی پیدا کرنی پڑے گی، اپنی طرف سے سارے ٹولز استعمال کرنے. دوائیاں بھی اپنی جگہ پر ہیں، محبتوں کی کیفیت بھی پیدا کریں. سپورٹ سسٹم جیسے بریسٹ کینسر کے اندر سپورٹ سسٹم بھی کریٹ کریں. تو یہ مینٹل سٹریس والا معاملہ. دوسری طرف جو 2-3 چیزیں اور میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میل نیوٹریشن عورت کا بہت الارمنگ پروپورشنز میں ہے پاکستان میں. سٹنٹنگ عورت اور بچے کی 38% سٹنٹنگ ہے پاکستان میں. یہ اس وجہ سے کہ غذا مناسب نہیں ہے. بریسٹ فیڈنگ آؤٹ آف فیشن ہو گیا، ملک آ گیا، پاؤڈرڈ ملک، اس کی طرف ہم چلے گئے ہے نا. جبکہ WHO کی یہ گائیڈنس ہے کہ فار دا فرسٹ 6 months، پہلے 6 مہینے میں بچے کو پانی کا قطرہ بھی نہیں پلانا. ایوری تھنگ ہیز ٹو بی بریسٹ فیڈ. کھانا نہیں کھلانا کوئی چیز بھی، ایوری تھنگ ہیز ٹو بی بریسٹ فیڈ. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے بھلائی ہیں. یہ چیزیں تو وہ نہیں ہیں جو آئی ہیں، یہ ہم نے بھلائی ہیں، ہمارے بھلانے کی وجہ سے ہو گیا. تو یہ یادداشت کے اعتبار سے واپس اس میں لایا جائے. اور سمینہ الوی مجھے ابھی پھر یہ کہہ رہی تھی کہ ایک چیز بالکل مت بھولنا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ملک کے کمزور طبقوں کے اندر، جس کے اندر ہم نے عورت کی بات تو کر لی آپ سے، ڈسیبلڈ لوگوں کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور اس کے لیے بھی مہم ان کی چلتی رہتی ہے، اور دسمبر کے مہینے کو یہ لے کر چلتی ہیں. تو آپ لوگ بھی یہ جو آپ نے ایکسرسائز کی ہے نا بریسٹ کینسر میں، یہ ایکسرسائز گیوز یو دا فٹنس کہ آپ دوسری چیزوں کو بھی ملک کے لیے پکڑیں. یہ ملک کے اندر یہ سونا ہے. اس ملک کے اندر بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے بڑی تبدیلیاں، اخلاق، کردار، طہارت، صفائی،
یہ بہت ساری تبدیلیاں ہیں جس کے اندر ہمیں نہ کوئی انٹرنیشنل ایڈ چاہیے، ہمیں صرف نیشنل کنوکشن چاہیے، ایک نیت چاہیے ہمیں کہ ہم نے اس قوم کو تبدیل کرنا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہو خواتین و حضرات، مجھے اتنا کانفیڈنس ہے کہ جیسے جیسے صرف اس پروگرام کو آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے آپ لوگ لے کر چلیں فرام اے ویری اسمال وینچر ٹو بیکمنگ اے بگ وینچر، تو اس وجہ سے مجھے پاکستان کی مستقبل پر ایک بہت بڑا کنوکشن پیدا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی شکلیں دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں کی محنت دیکھتا ہوں۔ تو بہت شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔